3 دفعہ سورۃ توحید کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین جن کے لیے کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بلاخص مرحوم محترم حاجی فدا حسین، مرحومہ اہلیہ حاجی فدا حسین، مرحوم محترم ملک عفیف حیدر، ملک محمد خان ان کی اہلیہ، ملک طاہر عباس، ملک امام الدین ان کی اہلیہ، اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کی ارواح کو عطیہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عبادت کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے علم کو بخشش کیجیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر اعیننا بضوء الفرقان، والشکر لک یا ذا الفضل والاحسان۔ الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول إيجاد الكون والمكان، ثم غوصته ألف عام في بحور العلم والبرهان، ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان، ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان، ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان، بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان، ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان، صلوات الله على محبهم ولعنة الله على مبغضهم في كل حين وأوان، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق، اللهم أدر الحق حيث ما دار علي ملكي ووزيك لك صلى الله نعرہ تکبیر۔ تمام حضرین مل کے اپنی زبانوں کو توحید کے نعرے سے معطر کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہے، سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رسول کی حدیث سے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے، سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجیے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، صرف زبان کی حرکت نہیں، روح کی آواز ہونی چاہیے۔ یہ نعرہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہے، سب مل کے برادران اسلام نواسے رسول جنت کے سردار کی فتح کا اعلان کیجیے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند ترین صلوات۔
پہلے دعا ہے کہ مالک آپ تمام احباب کا اس سفیدہ پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب جو بھی دعائیں حاجات لے کے آئے مالک ذکر کے صدقے میں مستجاب فرمائے. اب تمام عظیم کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اس مسجد و امام بارگاہ کے بانیان اراکین نمازی عزادار بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. بالاخص بانی مجلس کے خانوادے کے جتنے مرحومین محترم حاجی فدا حسین، اہلیہ حاجی فدا حسین، ملک حفیظ حیدر، ملک محمد خان ان کی اہلیہ، ملک طاہر عباس، ملک امام دین ان کی اہلیہ، اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے. مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ قرار فرمائے. مالک مرحومین کو حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. قیامت کے دن لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. مرحومین کے پسماندگان کو ان کے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار فرمائے. بانیان کے آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرمائے. مالک آپ تمام حاضرین کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. ہمیں دنیا میں سید الشہداء کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. ہم سب کا مالک خاتمہ بالایمان فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں. اذان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان نبی علی نبی علیہ السلام، میں نے ایک آیت مجیدہ تلاوت کی ہے اور ایک نبی کا فرمان تلاوت کیا ہے. جو میں نے آیت پڑھی سورہ نجم کی مشہور زمانہ آیت ہے، اور میں نے آیت اس لیے پڑھی تاکہ نبی کے فرمان کی اہمیت پتہ چل جائے کہ اللہ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا یہ نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے. جب لفظیں بنتی ہیں، جملے بولے جاتے ہیں، حدیثیں سنائی جاتی ہیں، یہ میرے محمد کی خواہش نہیں ہوتی، اللہ کی وحی کی ترجمانی ہو رہی ہوتی. جب برادران اسلام اس بات پہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہر مسلمان کا اتفاق ہے کہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وحی الہی کے تحت بولتے ہیں، تو اب نبی کے کسی قول کو، نبی کے کسی فکرے کو، نبی کی کسی حدیث کو، نبی کے کسی جملے کو نبی کی ذاتی خواہش کہنا خلاف قرآن ہوگا. اب اگر نبی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے مولا علی کے شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے تو یہ بھائی اپنے بھائی کی شان نہیں سنا رہا تھا، یہ نبیوں کا سردار، ولیوں کے سردار کی شان سنا رہا تھا. اس لیے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی خواہش سے بولتے ہی نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، وحی کے تحت بولتے ہیں. اب اگر نبی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے جناب سیدہ کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے، یہ باپ اپنی بیٹی کی شان نہیں سنا رہا تھا، یہ رحمت للعالمین سیدۃ نساء العالمین کی شان سنا رہا تھا. قرآن نے نبی کی زبان مبارک پہ مہر وحی لگا دی کہ یہ میرا حبیب اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے. اب اگر نبی آب وحی سے کھلی ہوئی زبان سے حسنین کی شان میں کوئی فرمان سنا رہے تھے، یہ نانا اپنے نواسوں کی شان نہیں سنا رہا بلکہ نبیوں کا سردار، جوانان جنت کے سرداروں کی شان سنا رہا تھا. اب نبی نے آب وحی سے کھلی ہوئی زبان سے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. متفق علیہ یعنی تمام علماء اسلام نے یہ حدیث لکھی. جو میرے غیر شیعہ دوست ہیں میں ان کے لیے حوالہ دے رہا ہوں. اہل سنت کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری کی، اس کے اندر یہ حدیث ہے. اور یہ حدیث اہل سنت عالم نے کیوں لکھی کہ جب امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی، تو انہوں نے اپنے لیے کچھ معیار بنائے کہ جو بھی حدیث اس معیار پہ پوری اترے گی میں انہیں اپنی کتاب میں تحریر کروں گا. کتنی ایسی حدیثیں تھیں جو ان کے اپنے بنائے ہوئے معیار پہ پوری اتری پھر بھی انہیں نہیں لکھا تھا. پھر اہل سنت عالم حاکم نیشاپوری نے کہا جو امام بخاری مسلم کے معیار پہ پوری حدیثیں تھیں اور انہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں لکھا گیا، میں اس کے لیے المستدرک علی الصحیحین لکھ رہا ہوں. اب اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث لکھی
کہ امام بخاری اور امام مسلم کے معیار پہ پوری اترنے والی حدیث جنہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا کہ نبی نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، نبی نے کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کہ معیار پہ پوری اتر رہی تھی، نبی نے کہا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر حدیث یہاں پہ رک جاتی مجھے بالکل بھی خوشی نہ ہوتی کہ نبی نے کہہ دیا صرف حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، مگر نبی نے آگے جملہ کہا، نبی نے کہا لوگوں حق تلاش نہ کرو، علی کا در تلاش کرو۔ تو حق تلاش نہ کرو بلکہ علی کے در پہ آؤ۔ اللہم اگر الحق حیثما دار علی، کہا بار الہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑتا جاتا ہے۔ یعنی نبی نے فرمایا ایسا نہیں کہ حق آگے آگے ہو علی پیچھے پیچھے ہو، کہ ایسا نہیں ہے بلکہ علی آگے آگے ہوتے ہیں، حق علی کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، علی آگے آگے ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے حق کہاں ہے؟ نبی نے کہہ دیا جہاں علی ہے وہاں حق ہے، یعنی اگر علی گھر میں ہے حق وہاں ہے، اگر علی مسجد میں ہے حق وہاں ہے۔ آج مسلمان پریشان ہوتا ہے، اگر دو مسلمان جنگ کے میدان میں آمنے سامنے ہو تو حق کہاں ہوگا؟ نبی نے کہا جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا۔ جنگ کے میدان میں جہاں علی ہوگے حق وہاں ہوگا۔ اور یہ میری قوم کے شاید بچے نے حدیث سنی ہو، نبی نے کہا جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ کبھی اپنے مرضی کے عالم خطیب واعظ ذاکر جب یہ حدیث سنے تو اس سے پوچھئے یہ حق کیا ہے؟ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے، یہ حق کیا ہے؟ اگر تو بندے کو زندگی میں پتہ چل جائے خوش قسمت ہے، جسے زندگی میں پتہ نہ چلے اسے مرنے کے بعد وہ رسا شانوں پہ اٹھا کے قبر میں لٹا کے عالم کو بھلا کے شانہ ہلا ہلا کے بتاتے ہیں سن حق کیا ہے، پھر اسے قبر میں بتایا جاتا ہے ان الموت حق والبعث حق والنشور حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والمیزان حق والصراط حق والجنت حق۔ اب قبر میں لٹا کے بتا رہے ہیں تیری موت کا آنا حق تھا، تیرا قبر میں لٹانا جانا حق ہے، منکر و نکیر کا تجھ سے سوال کرنا حق ہے، تیرا نامہ اعمال کھولا جانا حق ہے، تیرا نامہ اعمال تولا جانا حق ہے، تیرا پورے صراط سے گزرنا حق ہے، تیرا جنت میں جانا حق ہے۔ نبی نے کہا جہاں حق ہے وہاں علی ہے۔ جسے جملہ سمجھ آیا ہے، نبی نے کہا جہاں حق ہے وہاں علی ہے، اور قبر میں لٹا کے بتاتے ہیں موت سے لے کے قبر تک، قبر سے پورے صراط تک، پورے صراط سے جنت تک ہر مرحلہ حق ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا ہر جالی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ہر جالی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور قبلہ جس کو ماں کی آغوش سے محبت اہل بیت ملتی ہے شاید اسے پتہ نہیں ہوتا یہ کتنی قیمتی سرمایہ ہے۔ جس نے اس محبت کے لیے امتحان دیا ہو، اس کا گھر گرایا گیا ہو، اس کی اولاد قربان ہوئی، اس کا مال لوٹا گیا ہو، پھر اسے پتہ ہے کہ میرے دل میں یہ محبت اہل بیت کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ ایسی ہے ایک علی کی چاہنے والی ہے، علامہ مجلسی نے اپنی کتاب البہار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا نام حرہ سعدیہ تھا۔ وہ جس کی نعتیں سنتے ہو نا، حلیمہ سعدیہ، یہ اس کی بیٹی تھی، کوفہ شہر میں رہتی تھی۔ کوفہ کے حالات بدلے، بنو امیہ کا زمانہ ہے، حجاج بن یوسف کوفہ کا گورنر لگ گیا۔ یہ علی کی چاہنے والی کرتی کیا تھی؟ ہر روز
علی کی شان میں نبی کی ایک حدیث لکھتی، جب لوگ اپنے کام پہ چلے جاتے جو لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا، جیسے ہی عورت دروازے پہ آتی اسے وہ حدیث دے کے کہتی تھی جب تیرا شوہر گھر آ جائے تو اس سے پوچھنا کیا تیرے نبی نے میرے علی کے بارے میں یہ فرمایا تھا؟ کیسی مومنہ محبت اہل بیت کا پرچار کر رہی اپنے علاقے میں، اور کہا اگر تیرا شوہر کہے ہاں فرمایا تھا تو پھر اپنے شوہر سے کہنا تو علی کو کیوں نہیں مانتا، اور اگر وہ کہے نہیں یہ تو فرمایا ہی نہیں تمہارے نبی نے، تو حرہ سعدیہ کہتی تو نے گھبرانا نہیں، حرہ کو بلا لینا، میں بھی اسی شہر میں رہتی۔ اب جب حالات بدل گئے، حجاج بن یوسف گورنر بن گیا، اس نے پہلا آرڈر دیا کہ جو بھی علی کے چاہنے والے ہیں ان کی فہرست بناؤ، علی کے چاہنے والوں کا گھر گرایا جائے گا، ان کو زندان میں ڈالا جائے گا، ان کا مال لوٹا جائے گا۔ تو ایک سپاہی حجاج سے کہتا ہے اس شہر میں ایک ایسی بھی علی کے چاہنے والی ہے، جب لوگ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں وہ دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کے گھر میں علی کی شان میں حدیثیں بانٹتی ہے۔ تو فوراً حجاج بن یوسف کہتا ہے جاؤ حرہ سعدیہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب ادھر سے حکم ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جیسے ہی حرہ کا دروازہ کھٹکھٹا، مومنہ سر پہ چادر کر کے دروازے پہ آئی، 3 سوال کیے، کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ باہر سے جواب آیا حجاج بن یوسف کے سپاہی ہیں، حجاج نے بھیجا ہے، تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اب جتنے علی کے شیعہ ہیں وہ جملہ ہمارے قلوب پہ نشر کرے تاکہ ہر بندہ ہمارا مہمان ہے وہ گھر جا کے یہ جملہ سوچے، کیا کہا کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ باہر سے جواب آیا حجاج بن یوسف کے سپاہی ہیں، حجاج نے بھیجا ہے، تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کوئی بدنا جتنا بڑا عزت دار ہو، معزز ہو، اگر دروازے پہ ایسا جو گرفتار کرنے آئے، اگر آپ کہہ دو کہ تم چلے جاؤ گھر ہم آ جائیں گے تھانے، وہ نہیں جاتا، وہ کہے گا وارنٹ گرفتاری لے کے آیا ہوں، تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا، مگر عزت مولا کائنات کی قسم جیسے ہی انہوں نے کہا حجاج بن یوسف کے سپاہی ہیں، حجاج نے بھیجا ہے، تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، اندر سے مومنہ کہتی ہے تم دربار میں چلے جاؤ، میں خود دربار میں آ جاؤں گی۔ وہیں سے سپاہی واپس چلے گئے، انہیں پتا تھا علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بولتی۔ جسے جملہ سمجھ آیا اسے میدان، جو سن کے پریشان ہوئے اللہ اسے اس جملوں پہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے۔ دشمن تھا اسے پتا تھا کہ علی کی شیعہ ہے، جب کہہ دیا ہے چلے جاؤ میں آ جاؤں گی، جھوٹ نہیں بولتی۔ اب وہ سپاہی واپس چلے گئے۔ یہ آپ کی میری فقہ کا مسئلہ ہے، اگر مجھے پتا ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور قتل کرنے کے بعد مجھے غسل میت بھی نہیں دیا جائے گا، میں اپنی زندگی میں غسل شہادت کے عوض غسل کر سکتا ہوں، غسل میت کے عوض غسل شہادت کر سکتا ہوں۔ اب مومنہ نے حرہ سعدیہ کو پتا ہے حجاج کے دربار میں سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ محبت علی ہے۔ اس مومنہ نے غسل شہادت کیا، سر پہ چادر کی، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ میرے سامنے سارے روشن چہرے ہیں جن کے دلوں میں آل محمد کی محبت و ولایت ہے۔ آپ یہ جملہ مجھے داد نہ بھی دیں مگر مرتے دم تک یہ جملہ اپنے انوار قلوب پہ نقش کرنا ہے۔ جیسے ہی مومنہ نے غسل شہادت کیا، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا، بچوں نے آ کے ماں کو گھیر لیا، کہا ماں کہاں جا رہی ہو؟ ماں نے بچوں کے سر پہ بوسہ دے کے جملہ کہا بچوں مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، آج قیمت ادا کرنے جا رہی۔ مجھے مفت میں ملی تھی، میں علی کے شہر والوں کے گھر پیدا ہوں، اس لیے میرے دل میں علی کی محبت تھی۔ بچوں مفت میں علی کی محبت ملی، آج میں اس کا خراج ادا کرنے جا رہی ہوں۔ کہ اماں کوئی وصیت ہے کہو، کہ بس ایک ہی وصیت ہے، اگر سامنے ماں کا جنازہ بھی ہو علی کا دروازہ نہیں چھوڑ۔ یہ کہہ کے حرہ سعدیہ دربار میں چلی گئی۔ جیسے حجاج بن یوسف نے دیکھا حرہ سعدیہ آ گئی، سپاہیوں نے کہا یہ ہے وہ حرہ سعدیہ جو گھر گھر جا کے علی کی محبت کی تبلیغ کرتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے پہلا جملہ کہا حرہ سعدیہ میں نے سنا ہے
کہ تیرا یہ عقیدہ ہے علی نبی کے ہر صحابی سے افضل ہے. حرہ سعدیہ کہتی ہے تو نے جھوٹ سنا ہے. وہ کہتا ہے میرے سپاہی مجھے جھوٹ خبر نہیں دیتے، میرے جاسوسوں کو پتہ ہے اگر یہاں جھوٹی خبر دی گئی تو سلطنت سے جدا کر دیا جاتا ہے. کہا تیرے سپاہیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حرہ سعدیہ کا عقیدہ یہ ہے علی نبی کے ہر صحابی سے افضل ہے. حرہ پھر کہتی ہے تو نے جھوٹ سنا ہے. جب تیسری دفعہ کہا نا نہیں میرے سپاہیوں نے کہا ہے کہ حرہ کا عقیدہ یہ ہے علی نبی کے ہر صحابی سے افضل ہے تیرا عقیدہ ہے. جب کہا نا جھوٹ سنا، کہا اچھا اگر یہ جھوٹ ہے تو حرہ بتا پھر سچ کیا ہے؟ فوراً حرہ دشمن علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے نہ میرا یہ عقیدہ ہے نہ علی کے ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ہے. کہا پھر تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میرا عقیدہ یہ نہیں کہ علی نبی کے ہر صحابی سے افضل ہے. کہا پھر تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میرا عقیدہ یہ ہے میرا علی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے. اپنوں میں بات کرنا آسان ہوتی ہے، مثلا یہاں سے بات ہوئی آپ نے آگے سے تائید کر دی، حرہ کہاں کہہ رہی ہے دشمن علی کے ساتھ. تو فوراً جیسے ہی حجاج نے سنا اس نے کہا حرہ تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اگر تو نے اس دعوے پہ دلیل نہ دی میں ابھی تیرا سر قلم کروا دوں گا. تو فوراً حرہ کہتی ہے وہ علی کا شیعہ ہی نہیں جس کے پاس عقیدے میں دلیل نہ ہو. علی کا شیعہ سنی سنائی بات سے عقیدہ نہیں بناتا، یا آیت قرآن سے بناتا ہے یا معصوم کے فرمان سے بناتا ہے. حجاج بن یوسف کہتا ہے اچھا تیرے پاس یہ عقیدہ ہے کہ علی آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے، کا پتہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علی آدم علیہ السلام سے افضل ہو؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب جناب آدم علیہ السلام سے درجہ اولا ہوا اللہ نے کہا آدم یہ میرا گھر چھوڑ دے. فوراً کہہ دیا کہ آدم جنت چھوڑ دے. جناب آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے لگے. اللہ نے جناب آدم کو کہا آدم رکو. جناب آدم علیہ السلام رکے. کہا آدم جنت سے نکلنے سے پہلے یہ جنتی لباس جنت میں اتار دے. جناب آدم علیہ السلام نے جنتی لباس اتار دیا. اب حرہ سعدیہ دشمن علی سے کہتی ہے کہ تو ہی بتا حجاج کہ وہ آدم افضل ہوگا جسے جنت سے نکالتے ہوئے جنتی لباس اتروا لیا گیا، یا علی افضل ہوگا جس کے بچوں کے لیے عید کی لباس جنتی لباس بھجوا دیا گیا. آدم افضل ہے جس سے جنتی لباس اتروا لیا، یا وہ علی افضل ہے جن کے بچوں کے لیے دنیا میں اللہ نے جنتی لباس بھجوا دیا. کہ اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تیرا علی موسیٰ نبی سے افضل ہے؟ ابھی مولانا صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ بیان کر رہے تھے جناب شعیب علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہاں پہ میں چھوٹا کہہ دوں اگر بڑا خوبصورت ہے یہ قصہ جناب شعیب علیہ السلام اور جناب موسیٰ کا. اور جناب شعیب کو وہ بات بیٹی نے کہی تھی کہ یہ بندہ اپنے جسمانی اعضاء میں بھی طاقتور ہے تو اس لیے آپ اسے اپنے پاس ملازم رکھ لو. یعنی اگر اولاد کوئی مشورہ دے تو باپ کو قبول کر لینا چاہیے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب علی علیہ السلام کہا تیرے پاس کیا قرآن سے دلیل ہے تیرا علی موسیٰ سے افضل ہے؟ کہا جاؤ قرآن پڑھو. جب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو وہ سرکش ہو گیا ہے. جناب موسیٰ نے کہا میں کیسے تبلیغ کروں میں نے اس کی قوم کا ایک بندہ مارا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا بندہ مارا. آپ کی خاموشی دے کے بتانا پڑے گا کیسے مارا ہے. یہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام مصر کے بازار سے گزر رہے ہیں. ایک جناب موسیٰ کے خاندان بنی اسرائیل کا بندہ، ایک فرعون کے خاندان قبطی کا بندہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام جھگڑا چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھ کے فرعون کے خاندان قبطی کے سینے پر ایک گھونسا مارا، وہ وہیں پہ بندہ مر گیا.
اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور 10 سال تک مدائن جناب شعیب علیہ السلام کے پاس مزدوری کرتے رہے. اب 10 سال کے بعد اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى کہ موسیٰ اب جاؤ واپس فرعون کے پاس مصر اور اس سے تبلیغ کرو، وہ سرکش ہو گیا ہے. اب جناب حرہ سعدیہ کہتی ہے کہ حجاج تو پوچھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا علی افضل ہے؟ جناب موسیٰ نے ایک مارا تھا اور مصر جانے سے گھبرا رہا تھا. میرے علی نے مکہ والوں کے بدر میں مارے، احد میں مارے، خندق میں مارے، خیبر میں مارے، حنین میں مارے، اور وہ علی سورہ برات لے کے اکیلا مکہ چلا گیا تھا. کہا تو ہی بتا کہ موسیٰ نے ایک مارا تھا اور جانے سے گھبرا رہا تھا، علی نے مکہ والوں کے بدر سے لے کے حنین تک مارے، پھر بھی اکیلا سورہ برات لے کے مکہ چلا گیا تھا. کہا اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تیرا علی عیسیٰ نبی سے افضل ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت علی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے. قبلہ میں کہتا ہوں قرآن بھی سمجھ تب آتا ہے جو وارثان قرآن سے لیا جائے. اگر قرآن کے وارثوں سے لوگوں پھر قرآن سمجھ آئے گا. کہاں قرآن میں ہے؟ کہا سورہ مریم پڑھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ کے گھر میں رہتی تھی اور جناب علی علیہ السلام کی والدہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی. ایک دن اللہ نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کو کہا کہ مریم یہ میرا گھر چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں. تو جناب مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس سے نکل گئی کہ علی کی ماں اللہ کے گھر میں نہیں ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی. جیسے ہی علی کے دنیا میں آنے کا وقت تھا تو اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کو کہا اللہ کے گھر چلیے. کہا تو ہی حجاج بتا وہ عیسیٰ افضل ہوگا جس کے دنیا میں آنے پر اس کی ماں کو اللہ کے گھر سے نکالا جا رہا تھا، یا وہ علی افضل ہے جس کی ماں کو اللہ کے گھر میں بلایا جا رہا. اور اگر میں یہاں خدا سے کہوں بارے الہا تو نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کو اتنا مقام و منصب دیا کہ اللہ کے گھر میں رہتی ہیں. زکریا جیسا نبی کفالت کرتا ہے، جنت سے کھانے آتے ہیں. وہاں جناب مریم سلام اللہ علیہ کو یہ بھی اختیار دے کہ بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائے. عجب نہیں خدا کہے میں تو یہ اختیار دے دوں گا مگر دنیا کے عیسائی تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے کہ تم انہیں کہتے ہو کہ کوئی علی کی فضیلتوں میں برابری نہیں کر سکتا. عیسائی کہیں گے اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی جیسے ہیں. اگر بیت اللہ میں کعبہ میں علی آ رہے تھے تو بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے. کہ اس لیے میں مریم کے بیٹے کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں نہیں بلا رہا، اس لیے عیسیٰ کی ماں کو روک رہا ہوں اور حیدر کی ماں کو بلا رہا ہوں اور دنیا کو علی سمجھا رہا ہوں. جب مریم جیسی ماں کا بیٹا عیسیٰ علی کی برابری نہیں کر سکتا تو 40 سال تک بتوں کو سجدہ کرنے والے علی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلند صلوات. کہا میں یہی تمہیں سمجھا رہا ہوں. اور پھر آپ جب اپنے دل میں محبت امیر المؤمنین محسوس کرتے ہو تو سجدہ شکر ادا کرو. قبلہ علی کے علاوہ کوئی بندہ دکھاؤ، کوئی امام دکھاؤ جس نے اپنے چاہنے والے سے کہا ہو تو نے گھبرانا نہیں، میں مرنے سے پہلے تیرے سرحانے آ جاؤں. چونکہ اصالِ ثواب کے مجلس ترحیم ہے، سوائے مولا کائنات کے علاوہ کوئی امام دکھائیے جس نے اپنے چاہنے والے سے کہا ہو تو نے گھبرانا نہیں،
میں مرنے سے پہلے تیرے سرہانے آ جاؤں گا۔ کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، عربی زبان میں 2 صفحوں کی روایت ہے، اس میں سے صرف 2 سطریں پڑھ رہا ہوں۔ حارث حمدانی مولا کا چاہنے والا ہے، جب مولا سے ملاقات ہوئی بستر بیماری پہ تھا، مایوسی کی باتیں کر رہا ہے۔ مولا نے کہا حارث حمدانی اتنا مایوس کیوں ہے؟ کہا مولا اب سامنے موت نظر آتی ہے۔ مولا نے کہا حارث حمدانی اگر تیرے دل میں علی کی ولایت ہے تو موت سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس وقت مولا علی نے اپنا مشہور جملہ کہا یا حارو حمدان من یمت یرانی مؤمنا کان او منافقا، حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے۔ کاش آپ یہ کہ مولا علی کا جملہ سمجھ لیں۔ مولا نے کہا یا حارو حمدان من یمت، من اس میں موصولہ عموم پہ دلالت کر رہا ہے، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ میں یمت یرانی، حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے، بس کوئی علی کو دیکھ کے ہی مر جاتا ہے، کوئی علی کو دیکھ کے ہی مر جاتا ہے۔ مومنن کان او منافقن، مولا نے کہا حارث حمدانی مومن مرے وہ بھی علی کو دیکھتا ہے، منافق مرے وہ بھی دیکھتا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ علی مومن کے سرہانے آتا ہے، مگر روایت کے جملے ہیں مومنن کان او منافقن، مومن مرے وہ بھی دیکھتا ہے، منافق مرے وہ بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا مولا مومن کے سرہانے آنا چاہیے، اس لیے کہ مومن کی زندگی میں اس سے زیادہ حسین لمحہ کیا ہوگا کہ مجھے میرے مولا کی زیارت ہو رہی ہو اور میرے بدن سے روح نکال لی جائے۔ شاید اس لیے امام نے فرمایا ہو کہ مومن کے لیے موت ایسی ہے جیسے اسے گلاب کا پھول سنگھوایا جا رہا ہو۔ اس سے حسین لمحہ کیا ہے؟ تو مومن اپنے مولا کی زیارت کر رہا ہو، بدن سے روح نکال لی جائے۔ مولا منافق کے سرہانے کیوں آتے ہو؟ اگر نہیں علی کہے منافق وہی ہے نا، ادھر علی کا ذکر ہوتا ہے، ادھر محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، ادھر علی کی بات ہوتی ہے، ادھر پیشانی پہ شکن آ جاتا ہے، ادھر علی کی فضیلت بیان ہوتی ہے، ادھر پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، ادھر علی کی بات ہوتی ہے، ادھر دل میں وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عجب نہیں مولا کائنات کہے منافق وہی ہے جو علی کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا۔ موت سے پہلے منافق کے سرہانے علی کا آ جانا ہی منافق کی موت ہوتی ہے۔ کہ یہی منافق کی موت ہے کہ جو علی کا ذکر نہیں سن سکتا، موت سے پہلے وہی علی سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر مومن کے لیے ایک لمحہ آگے میرے چھٹے امام نے جملہ کہا، میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ یقین لے کے اٹھے۔ ہمارے شیعہ مذہب کی مشہور تفسیر قرآن ہے المیزان فی تفسیر القرآن، آقا محمد حسین طباطبائی صاحب کی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ حدیث طولانی ہے، میں صرف 2 جملوں میں مفہوم آپ کے ذہنوں کو ہدیہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا کہ چھٹے تائیدار ولایت کی بزم سجی ہوئی کہ وہیں پہ ایک بندے نے سوال کر دیا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ کوئی مومن مرتا ہے تو آپ کے جد علی اس کے سرہانے آتے ہیں۔ چھٹے امام نے کہا سن، جب مومن مرتا ہے صرف علی نہیں، ہم سارے اس کے سرہانے آتے ہیں۔ مومن کو امام نے کہا یہ اعزاز ہے، علی بھی آتے ہیں، حسن بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں، صرف علی نے کہا چاہنے والے گھبرانا نہیں، میں موت سے پہلے تیرے سرہانے آؤں گا۔ اور قبلہ یہی وجہ ہے، صرف موت تک نہیں، موت سے اگلے بھی مراحل۔ عام طور پہ خطبات جمعہ میں سارے برادران اسلام یہ حدیث سنتے ہیں کہ موت کا مرحلہ مشکل ہوتا ہے، صرف علی نے ضمانت دی چاہنے والے تیرے سرہانے آؤں گا۔ اور پھر جب محشر کا میدان ہے، قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا، ہر عالم سناتا ہے کہ حالت کیا ہوگی جیسے ہی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ حالت یہ ہے کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے، حالت یہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ صاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں بچوں سے بھاگ رہی ہے، دوست دوست سے بھاگ رہا ہے، زوجہ شوہر سے بھاگ رہی ہے۔ اس حالت میں جب افراتفری ہوگی تو سنایا جاتا ہے حدیث کہ ہر بندہ وہاں دیکھے گا کہ ہر بندے کو پانی کی تلاش ہے، پانی کی وجہ سے انسان کی زبان اپنے منہ سے باہر آ گئی ہے، وہ پانی کو تلاش کر رہا ہے۔ جہاں تک حدیث سنائی جاتی ہے بندہ
نشان ہو جاتا ہے کہ یعنی محشر کا میدان ہے، ہر بندہ پانی کی تلاش میں ہے، مگر نبی نے آگے بھی جملہ فرمایا کہ اس مشکل میں بھی مشکل کشا ہوں گے کہ جب ہر بندہ محشر کے میدان میں پانی کی تلاش میں ہوگا، کہاں صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پانی کا اہتمام ہوگا کہ جسے بھی پانی پینا ہے، پانی پینے کے لیے اسے حوض کوثر پہ جانا پڑے گا۔ نبی نے کہا حوض کوثر حوض میرا ہے، پلانے والا علی ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن پانی کا انتظام ہوگا، مگر ملے گا اسی کو جسے ساقی کوثر پلائیں گے۔ پھر آگے حدیث کے جملے ہیں جو ہر خطبہ جمعہ میں اکثر علماء اسلام سناتے ہیں کہ پھر گویا سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے، سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے، اور اس قدر تپش ہے کہ ہر بندے کے قدم چل رہے ہیں، قدم چلنے کی وجہ سے کبھی ایک قدم اٹھا رہا ہے، کبھی دوسرا قدم اٹھا رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے۔ اب اس حالت میں ہر محشر کے میدان میں بندہ چاہے گا کہیں تو مجھے سایہ مل جائے کہ سورج کی تپش سے بچ جاؤں، یہاں تک حدیث سنائی جاتی ہے، مگر نبی نے اس مشکل میں بھی مشکل کشا دکھائے ہیں کہ گویا جب سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے، انسان پسینے سے شرابور ہو گیا ہے، جلد پگھلنے لگی ہے، قدم چل رہے ہیں، اب وہاں ہر بندہ سائے کی تلاش میں ہے۔ نبی نے کہا محشر کے میدان میں سائے کا بھی انتظام ہوگا، کہا وہاں سائے کا ایک انتظام ہوگا، وہاں ایک پرچم ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں، جسے سایہ چاہیے اسے لواء الحمد کے نیچے آنا ہوگا۔ نبی نے کہا لواء الحمد پرچم میرا ہے، اٹھانے والا علی ہوگا۔ تو وہاں پانی کا بھی انتظام ہوگا، اور پھر وہاں پر سائے کا بھی انتظام ہوگا، اور پھر جب نامہ اعمال دیکھا جائے گا، اور نامہ اعمال دیکھنے کے بعد ہر بندہ جو نیک تھا وہ سمجھے گا میری جنت منزل ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے اللہ کے وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی کہے حدیث ہے ضعیف ہوگی، آیت کا منکر دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا واقفوہم انہم مسئولون۔ اہل تشیع تقریباً ہر دوسری تفسیر قرآن میں آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ اہل تسنن برادران جا کے تفسیر کشاف اور مفاتیح الغیب کا مطالعہ کریں، جب اللہ کہہ رہا ہوگا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب رزلٹ آنے والا ہو، جو بندہ سمجھ رہا ہو میں پاس ہو جاؤں گا، اسے کہا جائے ابھی ایک لازمی سوال باقی ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اب وہ فوراً لوگ کہیں گے کہ یا بار الہ، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے، ہم روزہ بھی رکھتے رہے، ہم زکوٰۃ دیتے تھے، ہم حج کرنے بھی گئے، ہم جہاد کرنے بھی گئے، اب ہمارا نامہ اعمال میں کیا دیکھا جانا چاہیے؟ اب ہم سے سوال کون سا ہونا ہے؟ تو وہاں پہ نبی سے جب صحابہ نے کہا بتائیے تو صحیح وہ سوال کون سا ہوگا، تو نبی نے صحابہ سے کہا وہ سوال یہ ہوگا، اللہ کہے گا کہ انہیں دیکھو ان کے دل میں علی کی ولایت کا عقیدہ بھی ہے۔ اور پھر آپ سنتے ہیں کہ نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اعمال گنے جائیں گے، یعنی اگر 100 میں سے 51 نیکیاں ہیں تو جنت میں چلا جائے گا، اگر 51 برائیاں ہیں العیاذ باللہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جائیے قرآن پڑھ لیجیے، قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گے، تولی جائیں گی۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ میرا نہیں ہے، چھٹے امام کا بھی نتیجہ دیتا ہوں، قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اور یہی چھٹے امام سے سوال امام ابو حنیفہ نے کہا کوئی عمل مادی ہے جو تولا جائے گا؟ امام نے کہا نہیں، مادی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ کہا پھر کیسے عمل کو تولا جائے گا؟ امام نے کہا جاؤ ابو حنیفہ پہلے وہ میزان تلاش کرو، عمل کس پہ تولا جائے گا؟ تم یہی سمجھتے ہو کہ ایک میزان ہے، ادھر وزن رکھا ہے، ادھر عمل رکھا ہے اور اس طرح تولا جائے گا۔ اس نے کہا میں کہاں جا کے وہ میزان تلاش کروں؟ آپ بتاؤ وہ کون سا میزان ہے جس پر عمل تولا جائے گا؟ تو چھٹے امام نے کہا وہ میزان کوئی اور نہیں ہے، ہم 14 کی ولایت پہ تولا جائے گا۔ اگر اس کے دل میں
نبی کی نبوت کے بعد ہماری امامت کیا تھی؟ کہ جاؤ، امام نے کہا وہ میزان تلاش کرو جس پہ تولا جائے گا، اور وہ میزان انہی کی امامت و ولایت کے عقیدے پہ تولا جائے گا۔ اور جب اپنے دل میں ان کی امامت و ولایت محسوس کرتے ہو، سجدہ شکر ادا کیے گا۔ بندہ نماز شب پڑھے، پھر نماز فجر پڑھے، سر سجدے میں رکھ دے، اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ نبی کے بعد میرے دل میں نبی کی آل کی محبت و ولایت ہے۔ اس وقت سر اٹھائے جب سورج طلوع ہو چکا ہو، اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ شاید زندگی میں ہمیں پتہ نہ چلے، جب قبر میں جاؤ گے تو قبر منور ہونا شروع ہو جائے گی۔ مرنے والا پوچھے گا یہ میرا کون سا عمل ہے؟ یہ تیری نماز ہے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ تیرا روزہ ہے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ تیرا حج ہے۔ روایت کے جملے ہے کہ اچانک ساری قبر نور سے منور ہو جائے گی، تو سارے انوار پہ غالب آ جائے گا۔ وہ مرنے والا کہے گا یہ کون سا تیرا عمل ہے کہ ہر طرف میری قبر نور سے منور ہو گئی ہے؟ اسے بتایا جائے گا یہ وہ محبت اہل بیت کا چراغ ہے جو تو نے زندگی میں اپنے دل میں جلایا۔ اور یہی دعا مانگا کرو اللہ ہمیں اسی عقیدہ حقہ پہ موت۔ اور میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، جب انسان اس گھر میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں ماں کی آغوش سے ان کی محبت کا عقیدہ ملے، اسے قدر نہیں ہوتی۔ جس نے کچھ قربان کیا ہو اسے اس محبت و ولایت کی قدر ہوتی۔ اب بتاؤ تو صحیح، اس عقیدے کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا کچھ بھی نہیں بچایا۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ حسین نے اپنا 18 سال کا بیٹا قربان کیا۔ عددان چونکہ مجھے حکم ہے کہ دو جملے 18 سال کے حسین کے علی اکبر کی مصیبت کے پڑھنے، جو بزرگ یہاں پہ موجود ہیں وہ میرا جملہ محسوس کریں گے کہ جسے باپ نے نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا، اور حالت یہ ہو کہ رات کو باپ اٹھ کے اپنے اس بیٹے کی زیارت کرتا ہے۔ ایک دن جناب لیلہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اوپر کو جھکا ہوا ہے۔ جناب لیلہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ بوڑھا باپ اپنے جوان علی اکبر کو دیکھ رہا ہے۔ جناب لیلہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میرے سرتاج سارا دن علی اکبر آپ کے سامنے ہوتا ہے، رات کو کیوں اپنے علی اکبر کی زیارت کے لیے آئے ہو؟ کہا لیلہ تجھے کیا پتا حسین کو اپنے اکبر سے کتنا پیار ہے؟ اس لیے کہ علی اکبر کے چہرے میں اسے نانا محمد نظر آتا۔ اور عزیزاں سوچو تو صحیح، اس ماں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے 18 سال کا جوان بیٹا قتل ہوا۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب کی کتاب الاستفتاء میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کربلا میں علی اکبر کی ماں موجود تھی، انہوں نے کہا ہاں لیلہ کربلا میں موجود تھی۔ اب روایت کے جملے ہیں مقتل میں کہ جب شہیدوں کے سر انہوں کے نیزہ پہ بلند کیے گئے اور یہ سر شام کے بازار میں داخل ہوئے، ایک مکان کی چھت پر کچھ عیسائی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک ضعیفہ ہے، وہ ایک سر دیکھتی ہے، 80 سال کے بوڑھے کا سر ہے، 57 سال کا سر ہے، 32 یا 34 سال کا سر ہے، 18 سال کا سر ہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے جوان مجھے نہیں پتا تیرا کیا نام ہے، مگر میں تجھے ایک نام دیتی ہوں، انت البدر التمام، تو 14ویں کا چاند۔ اللہ جانے کس سے جملہ سمجھ آیا ہے، کون اپنے خیالوں میں ہے۔ اداکاروں مجھے بتاؤ جسے خیر عورت 14ویں کا چاند کہہ رہی ہو، اللہ جانے اسے ماں کیا کہتی ہوگی۔ جب کہا نا مجھے نہیں پتا تیرا کیا نام، انت البدر التمام، تو
14ویں کا چاند ہے۔ عزادارو یہ کہہ کے وہ ضعیفہ اپنے مکان کی چھت سے نیچے آئی، علی اکبر علیہ السلام کے نیزے کے نیچے کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اے عورتوں میں ایک دعا مانگتی ہوں تم آمین کہنا۔ عزادارو اس نے کیا کہا، اے بار الہ اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو، اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ جناب لیلا سلام اللہ علیہ نے سنا کہ اے ضعیفہ مجھے بددعائیں کیوں دے رہی ہے، اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے، کربلا سے لے کے شام تک اس کا قاتل کبھی علی اکبر کے سر کو دیکھتا، کبھی اس کی ماں کو دیکھ کے ہنستا۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے، جس کی حائل نکلی ہے علی کی بیٹیوں سے کسی غم میں نہ رولا ہے۔ عزادارو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جو دعائیں لائے ہو جناب علی اکبر علیہ السلام کے صدقے مستجاب ہو۔ اور باپ کو کتنی محبت تھی حضرت علی اکبر علیہ السلام سے۔ عزادارو جس ملاؤں کے ہاتھ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سر اقدس والا نیزہ تھا، وہ یزیدی سپاہی شیمر سے کہتا ہے شیمر جب سے کربلا سے چلے ہیں میں نے عجیب ماجرا دیکھا ہے، جدھر علی اکبر کا سر ہوتا ہے ادھر حسین کی نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ جانے کون سمجھا ہے، یہ جو ضعیف ہے یہ میرا جملہ محسوس کریں گے کہ جدھر جوان بیٹے کا سر جاتا ہے ادھر بوڑھے باپ کی نظر ہوتی ہے کہ میں نے علی اکبر علیہ السلام کے سر والا نیزہ قافلے کے آگے رکھا، حسین علیہ السلام کی نگاہ علی اکبر علیہ السلام کے سر پہ، میں نے علی اکبر کے سر والا نیزہ قافلے کے درمیان رکھا، حسین کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ، میں یہ نیزہ پیچھے لے گیا، حسین کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ۔ ادھر جملہ سنو گے، اس ملاؤں نے باپ بیٹے کی محبت کا امتحان لینا چاہا کہ ایسا کرو علی اکبر کا سر نیزے سے اتارو، صندوق میں بند کر دو، پھر دیکھو حسین کدھر دیکھتا ہے۔ آج حکم اللہ، کہا علی اکبر کا سر نیزے سے اتارو، صندوق میں بند کر دو، پھر دیکھو حسین کدھر دیکھتا ہے۔ عزادارو جو علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینے آیا ہے، اس ملاؤں نے علی اکبر علیہ السلام کا سر نیزے سے اتارا، ایک صندوق میں بند کر دیا۔ ابھی تھوڑا قافلہ چلا ہے کہ ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا، شیب حسین کا سر نو کے نیزہ سے غائب ہو گیا، شیب حسین کا سر نو کے نیزہ سے غائب ہو گیا۔ عزادارو اس نے ایک نیزہ دیکھا، مولا حسین کا سر اقدس نظر نہیں آیا، اس ملاؤں نے تازیانہ اٹھایا، اب ادھر گیا جہاں میرا بیمار امام ہے۔ عزادارو اشارہ کرتا ہوں، اس نے امام کی کمر سے کپڑا ہٹایا، کوئی تحریر لکھی، میرے مولا کی چیخ بلند ہوئی کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیوں تازیانے برسا رہے ہو، کہ سجاد بتا تیرے بابا کا سر نو کے نیزہ سے کہاں چلا گیا۔ عزادارو مولا نے ایک نیزہ دیکھا، علی اکبر کا سر نظر نہیں آیا، کہ ظالمو بتاؤ علی اکبر کا سر کہاں ہے، کہ ایک صندوق میں بند ہے، کہ مجھے نہ مارو، جاؤ وہ صندوق کھولو۔ عزادارو جملہ سنو گے، صندوق کھولا گیا، آگے کیا منظر ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھ کے کہہ رہا ہے علی اکبر ان ظالموں نے مجھے تجھ سے جدا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی تجھے واسطہ محمد و محمد کا، تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا، ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ذکر کے سے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام حاضرین کی مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، بالاخص عزادار حسین صاحب کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں، محترم حاجی فدا حسین، محترمہ زوجہ حاجی فدا حسین، محترم ملک عفیف حیدر، محترم ملک محمد خانون کی اہلیہ، محترم ملک طاہر عباس، محترم ملک امام دین، ان کی
کی علی مرحومہ اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں بر الہ ان کی مغفرت فرما، مرحومین پہ قبر کی منزلیں آسان فرما، مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ قرار فرما، مرحومین کی قبور کو اعمال صالحہ کے نور سے منور فرما، مرحوم کی قبور کو نبی علی نبی کی ولایت کے نور سے منور فرما، ساکی کوثر کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرما، احمد کے دل واقعی حمد کا سایہ نصیب فرما، مرحومین کو نبی علی نبی کی شفاعت سے بہتامن فرما، بلاخص بار الہ تو لباس میں ذکر کا عزدار حسین سے امرن کے آنے والے نسلوں کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرما، ان کے بیٹے جو ولید ہیں بار الہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، بار الہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیری ذات راضی نہ ہو، ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو نبی علی نبی کی محبت پہ ثابت قدم فرما، واجبات پہ عمل کرنے، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، تندرست حال کی تندرستی دور فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینا عطا فرما، ہر مسلمان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کے پردوں کو سلامت فرما، کتنی ایسی دعا انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا، تمام حاضرین کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما، مومنین مخصوصین کو شفا کلی عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، بخصوص یمن، بحرین، عراق، شام، فلسطین، لبنان کے مظلوموں کی محافظت فرما، حزب اللہ کے مجاہدین حماس اور ایران کو فتح و کامیابی نصیب فرما، اسرائیل اور اس کے ہمنوا ممالک کو تباہ و برباد فرما، اپنے ظالم سے نفرت مظلوم کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مشن سید الشہداء کربلا جی الہی تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت کا، آئمہ معصومین کے چاہنے والی دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں ان کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، بالاخص اعلیٰ جناب کے مومنین کو اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، بر الہ جس امتحان میں مبتلا ہے انہیں جلد از جلد اس امتحان سے سفر فرما، بر الہ انہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح و کامیابی اور نصرت و تائید فرما، بر الہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کے داخلی و خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہم اس سوائے اپنی ذات کی کسی کا محتاج نہ فرما، علماء عاملین کا سایہ ہماری سروں پہ قائم و دائم فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجید فرما، ہمیں ان کے عوان و انصر میں محشور فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالاخص اس مسجد امام باقر کے جو اراکین نمازی عزادار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالاخص حاج فدا حسین علی، حاج فدا حسین، ملک عفیف فدر، ملک محمد خان ان کی علی، ملک طاہر عباس، ملک امام الدین ان کی علی، اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کی ارواح کو حاضر کیجیے۔ اپنے دلوں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات